اگلا سوال جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں۔ کالم صاحب، اسلامی تعلیمات کی روح سے منگنی کا کیا مقام اور حیثیت ہے؟ اس کا ایک اور حصہ بھی ہے، وہ بھی میں چلیں عرض کر دیتا ہوں ابھی شروع میں، کہ منگنی پر کچھ لینا دینا، کچھ جو ہے وہ کوئی نشانی رکھتے ہیں، کوئی ایسے کوئی پیسے دینا یا کپڑے دینا یا انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ، تو اسلامی حکم ہے کہ کچھ ضرور دینا چاہیے، یا یہ عرف کی باتیں ہیں کہ معاشرے میں وہاں پر رواج ہے، اور یہ کس حد تک جائز ہے یہ ساری چیزیں؟ جی، بات یہ ہے کہ بعض معاشروں میں اور بعض طبقات میں منگنی اور نکاح کو یکساں حیثیت دی جاتی ہے، مگر اسلامی شریعت نے منگنی اور نکاح میں فرق رکھا ہے۔ منگنی نکاح کا قائم مقام اور اس کا بدل نہیں ہے۔ منگنی تو صرف دو خاندانوں کا، دو فریقوں کا باہم اس بات کا اقرار ہے کہ ہم آپس میں رشتہ ازدواج میں اپنی بچی اور اپنے بچے کو منسلک کر دیں گے۔ باقی یہ بات اس موقع پر کچھ لینا دینا، وہ شریعت نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جب تم رشتہ طے کرو تو ضرور کسی کو کچھ دو، مگر اس سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ اصولی طور پر ایک بنیادی ہدایت دی گئی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو تحائف دو، اس کے نتیجے میں تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو جب دو خاندان آپس میں اپنی بچی اور بچے کی منگنی طے کر لیتے ہیں تو اگر وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے تو اس کے نتیجے میں ان دونوں خاندانوں میں محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہوگا، جو آگے چل کر ان کی ازدواجی زندگی پہ خوشگوار اثرات ڈالے گا۔ اور منگنی کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ منگنی اور نکاح اور شادی کے درمیان جو وقت ہے اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کا اچھی طرح جائزہ لے لیتے ہیں، انہیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم نے اس رشتہ ازدواج کو برقرار آئندہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ کیونکہ اگر انہیں اس عرصہ میں محسوس ہو کہ ہم سے رشتہ طے کرنے میں غلطی ہوئی، فلاں فلاں خرابی ہے، فلاں فلاں وجہ ہے جس کے نتیجے میں ہم دونوں خاندانوں کی باہم موافقت نہ ہو سکے گی، تو وہ اس منگنی کے عہد کو توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نکاح نہیں ہے، صرف ایک اقرار ہے کہ ہم آئندہ اپنی بچی اور بچے کو رشتہ نکاح میں پرو دیں گے۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔